السلام علیکم دوستو، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یاسمین راشد کا جو حال ہی میں انہوں نے بیان دیا پاکستانی عوام کے بارے میں. خیر انہوں نے ایریا اسپیسیفائڈ بھی کر دیا تھا ساتھ تو، لیکن جو انہوں نے بات کی تھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی بات جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آیا ایسی کیا بات ہوئی کہ حکومت اتنا سخت بیان دینے پر آ گئی ہے. اگر ہم چلتے ہیں پیچھے جب ہم لوگ چلتے ہیں، جب جس وبا کے بارے میں نے سنا سب سے پہلے چائنا میں آیا تو پاکستانی عوام نے اس کو سیریس لے گئے تھے، چائنیز وائرس ہے سم تھنگ اس طرح بولتے رہے. پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان میں نہیں آستا ہے، مسلمانوں پہ وائرس نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے چائنا پہ، کیونکہ وہ اس طرح کا گوشت کھانا شروع کر دیا ان لوگوں نے. پھر جیسے جیسے ہم نے دیکھتے گئے کہ سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا جو ہے UAE، پھر آپ چلے جائیں ایجپٹ، چلے جائیں افریقہ کے جو ممالک تھے، صومالیہ، ایران. پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا کے بعد سب سے زیادہ جو ہے ایران میں جو کیسز بڑھے. پھر جب یہ پاکستان میں تو لوگوں نے کہا کہ جی کہ اس سے کوئی ایسی وبا نہیں، بس آئے گی اور ختم ہو جائے گی، پاکستان پہ اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے. پھر جیسے جیسے تھوڑے بہت کیسز بڑھے، 400 کیسز ہوئے، لوگوں نے سنا، لوگ ڈرے جی کہ پھر ایک دم جب حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دے تو لوگ بڑے سہم گئے کہ جی اللہ کا عذاب آ گیا، چلو جی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اذانیں دے دو. لوگوں نے چیریٹی کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بہت اچھی بات تھی کہ ہم لوگوں نے یہ سب کیا کہ چیریٹی کی تاکہ اللہ کا عذاب ختم ہو. ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد جو ہے چھتوں پہ کھڑے ہو کر اذانیں دی، وہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ دینی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کہ کوئی عذاب آتا ہے تو ہمارے لوگوں دین میں بھی یہی کہ یا نوافل کثرت سے ادا کریں، یا جو ہے اب چھتوں پہ، یا پھر ہم لوگ بے وقت کی اذانیں دیں. تو جیسے جب بارش ہوتی ہے تو اس پہ بھی لوگ بے وقت کی اذانیں دیتے تاکہ جو بارشیں چل رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک جو ہے ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا جی مسجدیں بند کر دو، مسجدوں میں لوگ کھڑے ہو کر جڑ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ پھیلے گا، وبا پھیلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی مکہ مدینہ کو بھی بند کر دے گا. چلے ٹھیک ہے جی، مکہ مدینہ کو بند کر دے گا، ٹھیک ہے. جب اللہ کا گھر بند ہو گیا تو یہاں پہ بھی کیا ایشو تھا، بند ہو جانا چاہیے تھا. اٹس اوکے، ٹھیک ہے. مسجدوں میں پھر ہمیں کہا گیا کہ جی جمعے کی نماز گھر میں پڑھے، وبا آ گئی ہے، کئی حدیث کے جو ہے حوالے دیے گئے، یہ سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چونکہ پھر جب دیکھا گیا کہ جی کیونکہ اللہ کا گھر جو سے آپ کسی کو روک تو سکتے نہیں، کیونکہ وہ ایک عقیدہ ہے، کسی کے عقیدے کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے. صرف یہ تھا کہ آپ انہیں بتا سکتے تھے. پھر جس طرح ہم حکومتی ادارے آئے، ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ پھرتے رہے جی مسجدوں میں کہ دیکھنے کے لیے کہ جی کیسے لوگ جو ہے نماز پڑھیں، SOPs کے مطابق نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. چلیے ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو فکر تھی کہ لوگ جو ہے غلط راستے پہ نہ چل پڑے اور صحیح یعنی کہ SOPs کے مطابق، تاکہ زیادہ وبا پھیلے نہیں. اٹس اوکے، اچھی بات ہے، کیا انہوں نے. اس کے بعد جی تاجر برادری اٹھی، جو رمضان رمضان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جی لوگوں نے چیزیں مہنگی کر دی. ایک تو اللہ کا عذاب ہے، اوپر سے لوگ چیزیں مہنگی کریں، جو ہمارا شروع سے ہماری اس قوم کا جو ہے ایک المیہ رہ چکا ہوا ہے کہ بعض تو ہم لوگوں نے آنا نہیں ہے. سیدھی سی جو بات ہے کہ ہم لوگوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے نا. جو اللہ کا عذاب آ جائے، کچھ آ جائے، ہم لوگوں نے سدھرنا نہیں ہے. ہم لوگوں نے بس اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے. جو سرمایہ دارہ نظام ہے، اس پہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ سرمایہ دارہ نظام کے بارے میں علامہ اقبال کی کیا باتیں تھیں. پھر ہمارے جو ہیں کئی علماء کرام اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا بھی جو بیان ہے کچھ اس بارے میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی وہ رکھی جو ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو نقصان دینا، اور شروع کر رکھا. پھر اس کے بعد جو ہے جی لوگوں نے جو تاجر کھڑے ہو گئے، جی عید آ گئی، ہم نے بزنس کرنا ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے. حکومت سے کہا جی کہ لاک ڈاؤن کو ایزی کریں تاکہ لوگ جو ہیں، لوگوں نے بھی کہا جی ہمیں چیزیں خریدیں. ٹھیک ہے بھائی، بڑی آفت آئی ہوئی تھی، خریدو، کوئی بات نہیں، خریدنی تھی خریدو. لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ شاپنگ پہ ٹوٹ ہی پڑے. اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. آپ خوش قسمت ہوتے کہ چلو گھر میں روٹی تو چل رہی ہے نا، عید سادگی سے منا لیتے. نہیں جی، پوری دنیا میں لوگوں نے سادگی سے عید منائی. پاکستانیوں کو بڑا تھا کہ عید تو جی ہم نے چل کر کے منانی ہے. ٹھیک ہے جی، حکومت نے لاک ڈاؤن کھولا. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا گیا کہ جس طرح سے مارکیٹس میں ایک ہجوم رش بڑھ گیا، رش لگ گیا، ایسے لگا کہ جیسے آج ہی آج ہے، بس اس کے بعد تو کبھی زندگی دنیا ملنی ہی نہیں ہے نا. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں تو دیکھ رہا جس طرح مسجدوں میں تو لوگ آتے رہے حکومت کے لوگ کے دیکھنے کے لیے، لیکن جو ہے SOPs کا جس طرح سے بے دردی کی گئی، جس طرح سے SOP کی بے دردی کی گئی مارکیٹس کے اندر، تو وہاں پہ کسی حکومتی ادارے کو نہیں دیکھا گیا کہ آ کے وہ بتاتا جی وہ مارکیٹ سیل کرتا ہے یا یہ کرتا. کوئی ایسا نہیں دیکھا گیا. مارکیٹ چلتی، لوگ شاپنگ کرتے رہے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اس کے بعد جی عید آئی، تو عید پہ چلو جی کاروبار ویسے ہی بند ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ٹکا کے کمائی تو انہوں نے کر لی تھی نا، ان کو تو کوئی ایشو نہیں تھا.
عید پہ جی چلے پاک شاک بند تھے، لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے، لوگوں نے ایک دوسرے سے زیادہ ملے جلے نے، عید کی نماز پڑھی اور بس اپنے گھر آئے اور رہے. چلو یہ اچھی بات تھی کہ عید والے دن تھوڑا سکون رہا. لیکن اس کے بعد اس طرح دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اس اقدام کو، کہ حکومت نے جو لوگوں کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن کو ایز کیا تھا، لاک ڈاؤن کو تھوڑا انہوں نے اس کو تھوڑا ایزی بنا دیا تھا، تو لوگوں نے اس کا جس طرح غلط طریقے سے فائدہ اٹھایا اور بے دردی سے نکلے اور مارکیٹس میں رش کر دیا. اس کے بعد سے کیسز آرام سے بڑھنا شروع ہوئے. 400 پہ تو ہم لوگوں نے اذانیں دی، ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، اذانیں دینی چاہیے تھی. لیکن جس طرح سے پھر لوگوں نے ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت نے جو چیز سستی کی لاک ڈاؤن کے اندر وہی چیز نایاب ہوگی. اس سے پہلے وافر مقدار میں تھی لیکن نایاب ہوگی. پہلا تو یہ بات ہے کہ اللہ کے عذاب کی جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں، اللہ نے اس طرح کسی بھی دنیا پہ عذاب یہ اللہ کا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں بہت بڑھ چکی تھی، ہم نے اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے جی حکومت نے جو چیز کی ختم ہو گئی. پھر جب 1 لاکھ تک جو ہے کیسز پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اب 1 لاکھ سے اضافی ہو رہے ہیں، تو اس پہ جو ہم لوگوں نے حرکتیں کرنا شروع کر دی کہ چیزیں مہنگی کر دیں، چیزیں نایاب کر دیں. ہمارے سرمایہ دار لوگ جو ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ انہوں نے جس طرح کا ایک سٹارٹ اپ لیا شروع سے، ہر سال جو وہ کرتے ہیں کہ جی کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس میں میں ہاسپٹلس کی بات کروں گا، پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے، کیونکہ اس پہ ہم نے دیکھا فیصل قریشی فخر عالم جو انہوں نے بھی ٹویٹس کیے تھے، انہوں نے کچھ ہاسپٹلس کی ریسیٹس دکھائی تھیں کہ یہ دیکھیں کتنے زیادہ بل چارج کر رہے ہیں. اس پینڈیمک میں بھی جو ہے جان بچانے کی ادویات تک غائب ہو چکی ہے. یعنی کہ ہر طبقہ ہمارا ملک کا ہر طبقہ جو ہے، چاہے وہ گھر میں رہنے والا انسان ہے، چاہے وہ ایوان بالا میں رہنے والا انسان ہے، ان سب کو جو ہے نا یہ بیماری لگی. ایک تو بیماری لگی، اوپر سے انہوں نے اوپر سے جس کا جہاں داؤ لگا اس نے لگا. جس کو گھر سے نکلنے کا موقع ملا وہ کھل کے نکلا، جس سے کسی کو لوٹنے کا موقع ملا اسے رچ کے لوٹا. ہاسپٹلز ہیں، ریڑی والا ہے، بیکری والے ہیں، جو مرضی ان سب نے رچ کے لوٹا. یعنی کہ کسی نے کسر نہیں چھوڑی کہ اللہ کے جو ہے نا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے پورے ہر کام وہ کیا جس پہ اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام کیا ہم لوگوں نے. اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ادر سائڈ پہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی بڑی خرابیاں ہیں کہ آن لائن کلاسز کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا. اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں تو آپ اس پہ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کیونکہ میں اس پہ ویسے آواز فیس بک پہ اٹھاتا رہا ہوں ڈفرینٹ فورم پہ جہاں مجھے موقع ملا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کی بھی بہت بڑی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ہر طبقے نے اس میں اپنا حصہ بھرپور ڈالا، جبکہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے. کسی نے فری کھانا دیا ہے، کسی نے کہا پیسے نہیں ہے تو یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ. پاکستان میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روٹی کو کہا کہ جس کو پیسے نہیں وہ روٹی فری میں لے کر جائے. اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی کوئی بات ہے، پاکستان میں بہترین لوگ بھی ہیں. لیکن بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم لوگوں میں برائیاں بہت بڑھ چکی ہیں. ہمارے اچھے لوگ کم رہتے جا رہے ہیں اور برے لوگوں کی تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے اچھے لوگ ختم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا نا، اس قوم میں سے سب سے پہلے نا اچھے لوگ نکال لیتا ہے، پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے جو بہترین لوگ تھے اس دنیا سے، یا وہ چلے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یا وہ لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے. اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور جو اچھا بندہ آتا ہے یہ قوم اس کا احسان مند نہیں ہوتی، بلکہ اس کو الٹا ٹونٹ کرتی ہے کہ تم نے ہمیں سمجھایا کیوں ہے، تم نے ہمیں بتایا کیوں ہے. تو خدا را ایسے کام نہ کریں برائے مہربانی. اور میں دیہاتوں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی کہوں گا، آپ لوگ سیانے ہوں گے اچھی بات ہے، لیکن خدا را میں آپ سے کہتا ہوں، خدا را آپ اس چیز کو سیریس لیں. آپ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے آپ لوگ جو دوسروں کو لوگوں کہتے ہیں، آپ خود بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. دیہاتوں میں احتیاط بالکل بھی نہیں ہے، جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. لاہور میں ہر گلی میں ایک کیس ہے. لاہور کی یہ سچویشن ہے. اب جو لوگ کام کریں، اگر وہ اتنے اپنے اندر کا درد اگر بتا رہے تو ہمیں ان کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم سمجھے تو صحیح یار. ہم اپنے ڈاکٹرز کی بات نہیں مان رہے، پولیس والے روکتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مان رہے. یار خدا را ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا یوز کریں. اگر کسی کو کرونا ہے، اگر حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس کرونا ہو گیا ہے تو گھر میں رہ رہا ہے، تو خدا را اپنے لوگوں سے لگ رہے، اس چیز کو سیریس لیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کو مارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی امیون سسٹم ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹرانگ ہے، لیکن آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، اس کا اگر امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے وہ تو فوت ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا، وہ تو ایسے ہی چلا جائے گا. یار خدا را اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، اس کے ساتھ بچے چائنا والوں نے کا ختم ہوا، لیکن اب ان میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئے. یہ جب وبا آتی ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی. ہم ہسٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے اس کی بھی کوئی ویکسین آ جائے، لیکن وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی.
تو خدا را اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے دو لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور خدا را پلیز ان باتوں پہ عمل کریں، قوم بنیں، اپنے قوم کے محسنوں کا خیال رکھیں، مذاق نہ اڑائیں، ہر چیز مذاق میں نہیں ہوتی، قوم بنے سیریس، جسے کہتے ہیں نا واقعی میں ایک نیشن ہے، وہ بنے۔ تھینک یو۔ ویڈیو بہت کافی لمبی ہو گئی، میں اس لیے معذرت چاہوں گا، لیکن کچھ باتیں کرنا بہت ضروری ہے، یہ درد ہے ہر پاکستانی کا، جو اچھے لوگ ہیں ان کا درد ہے، ان کو سمجھیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو خیر اسی بات پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں، اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس وبا سے بچیں، اور دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔